بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گیلانی صاحب, 3 ٹاپکس ہیں جن کے اوپر بات کرنی ہے. ایک تو ایران کی طرف سے 14 نکات جو ہے وہ پاکستان کے تھرو امریکہ کو دیے گئے ہیں اور اس کے اوپر کوئی نہ کوئی مذاکرات کی راہ ہموار ہونے کے امکانات ہیں. ایک تو یہ ٹاپک ہے. دوسرا, اسلام آباد جو نیشنل پریس کلب ہے وہاں پہ ایک جو ہیومن رائٹس کی ہیں ان کے حوالے سے ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کے حوالے سے ایک پریس کانفرنس کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن سنا ہے کہ اس کی اجازت نہیں دی گئی. تو کیا پریس کلب کو پرانے ہی انداز میں چلایا جا رہا ہے, اور ویسے پریس کلب کو چلا کون رہا ہے, یہ تو میں آپ سے پوچھوں گا. اس بارے میں خود نہیں بولوں گا. تیسرا جو ہے وہ ٹاپک ہے یہ جو ون کانسٹیٹیوشن کے اوپر 2 ٹوئنز بلڈنگز ہیں. یہ آج کل ایک ہاٹ ٹاپک کے طور پہ سامنے آ رہا ہے, اور بینگ اے جرنلسٹ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اس کے اوپر ضرور بات کریں. تو سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ یہ جو ایران اور امریکہ کے درمیان جو معاملات ہیں اس میں کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بات کہاں تک ہے, چونکہ اسی سے پاکستان کی معیشت بھی جڑی ہوئی ہے. ہم نے ایک ریکویسٹ کی ہے کہ LNG کے 2 ویسلز جو ہے وہ وہاں سے گزارنے کی اجازت بھی دے. تو اس لیے آپ اس کے بارے میں ضرور بات کیجئے کہ یہ ٹاکس کب تک ایکسپیکٹڈ ہیں, اور اگر ایکسپیکٹڈ ہے تو اس کا رزلٹ کیا نکلے گا. بہت شکریہ مہتاب صاحب. ایک تو آپ بھی بتائیے گا 14 نکات یہ کیا ہیں جو قائد اعظم کے بعد ہی 14 نکات ایران کے آئے ہیں, تو ان میں کیا کیا شامل ہے. لیکن یہ ہے کہ جو بریک تھرو ہے, ادر دین لائٹر نوٹ پہ بھی ہم باتیں کر جاتے ہیں, سیریس نوٹ پہ کہ ڈیولپمنٹ اندر سے ہو رہی ہیں اور پروگریس بھی ہو رہی ہے. آپ اگر اس کے شواہد دیکھیں تو ہم میرا خیال ہے کہ جو ڈیولپمنٹ سرفیس پہ ہو رہی ہیں وہی کافی ہوتے ہیں شواہد مہتاب صاحب, جو صورتحال کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ایران امریکہ جو مذاکرات رکے ہوئے تھے اور جو کنڈیشنلٹیز دونوں طرف سے اپنی اپنی جگہ پہ ابھی تک اس پہ قائم ہے. بائی دا وے وہ نیوکلیر والی پہ اور یہ نہ کرنے والی پہ اور ابنائے ہرمس کے کنٹرول کے حوالے سے. لیکن یہ ہے کہ ایک تو بریک تھرو میں آپ کو بتاؤں کہ جو ابھی پروگرس ہو رہی ہے سلو اینڈ اسٹڈی, اس کے بعد امکان ایک ابھرا ہے ابھی کہ آئندہ 2 ہفتے کے دوران شاید کوئی دوبارہ پاکستان میں اسٹیج سیٹ ہو جائے, 2 ہفتے کے اندر شاید ہو جائے موجودہ صورتحال پہ. اب اس کے اگر ہم جو بظاہر شواہد نظر آ رہے ہیں اگر ہم ان کی بات کر لیں, چونکہ ایویڈینشیل بات کرنی چاہیے ہمیں ایز اے جرنلسٹ, تو جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پہلے جو ڈیل تھی یا آفر تھی یا مذاکرات کے لیے جو پوائنٹس بھیجے تھے, آپ کو یاد ہوگا چند دن پہلے, تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے وہ آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کر دیے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ اسٹریٹلی کہ جناب یہ تو مجھے منظور ہی نہیں ہے, کیا آپ نے بھیج دی. پھر انہوں نے ریویو کر کے جن کی طرف آپ 14 نکات کا اشارہ کر رہے ہیں, تو میرے خیال ہے وہ ریویوڈ ایک پلان آیا ہے اب ٹاکس کے حوالے. اب تھوڑی سی اس پہ آ جائیں ہم, اس کی جو ہمیں شواہد نظر آتے ہیں اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے دیکھیں تو اب ان کا سٹانس تھوڑا سا مائلڈ ہمیں نظر آتا ہے. دوسرا, بظاہر تو وہ کہتے ہیں کہ ہم حملے کرنے کے لیے بھی تیار ہیں, لیکن ساتھ ساتھ وہ جو چیزیں کر رہے ہیں, فار ایگزامپل انہوں نے پروجیکٹ فریڈم کے نام سے منڈے سے آج سے آغاز کر دینا ہے. ان کی تو رات ہوگی شروع ہو گیا ہوگا بلکہ یہاں پہ آغاز مڈل ایسٹ میں, کہ انہوں نے کہا کہ باقی جو لوگ جن کا اس جنگ سے کوئی تعلق نہیں اور جن ممالک کے جہاز پھنسے ہوئے ہیں ہم ان کو راستہ دیں گے. تو ایران بھی کسی حد تک یہی چاہتا تھا کہ جن کا جنگ سے تعلق نہیں ان کو راستہ دیں. اب ایران کے ابھی نہیں جائیں گے, ادھر امریکہ کے نہیں جائیں گے, اسرائیل کے نہیں جائیں گے, یا UAE وغیرہ کے اگر ہوں گے تو وہ رکے ہوں گے جو سمجھتے ہیں کہ الائنڈ ہیں امریکہ کے ساتھ. تو یہ ایک اچھا اشارہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اچھا اشارہ جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو جہاز قبضے میں لیا تھا امریکہ نے, ایران کی ایک بڑی ڈیمانڈ تھی کہ یہ جہاز ہمارے حوالے کیا جائے, یہ غلط ہے اور یہ سیز فائر کی وائلیشن بھی ہے. وہ جہاز بذریعہ پاکستان اب واپس کیا جا رہا ہے. جو میری معلومات ہیں ابھی تک اس میں 22 کے قریب جو لوگ تھے وہ کل رات کو ہی مہتاب صاحب پاکستان پہنچ گئے تھے, اور اس کے بعد آج تو ایرانین جو نیوز ایجنسیز ہیں انہوں نے یہ خبر چلا دی ہے اور ان کی فوٹو چلا دی ہے, وہ 22 افراد ایران پہنچ گئے ہیں خیریت کے ساتھ, تھرو پاکستان پہنچے ہیں. تو پاکستان پہ ٹرسٹ کی بات ہے ایک. دوسرا یہ ہے کہ یہ ہم تھوڑا سا ان کی ایک ڈیمانڈ کو بھی پورا کر رہے ہیں. جہاز سننے میں آیا تھوڑا سا چونکہ آؤٹ آف آرڈر ہے تو شاید وہ کراچی کچھ عرصہ کھڑا رہے اور وہ ریپیئر ہونے کے بعد پاکستان اسے واپس بھیجے.
تو یہ شواہد ہیں. دوسری طرف ایران سے ہمیں بار بار شواہد ملتے ہیں یہ کہ ہم جناب ریویو کر کے ہم جو کنڈیشنز تھی پہلے والی کہ فوری طور پہ نہ کیا جائے 30 دن کے اندر اس کو کر لیں, سسٹم کو بنا لیں اپنے ہرمز کے, وہ بھی فلیکسیبلٹی ہمیں نظر آ رہی ہے آہستہ آہستہ سے. تو امکانات کافی حد تک ہیں کہ یہ آئندہ 2 ہفتوں میں مذاکرات ہو جائیں گے. اب آپ بھی مجھے تھوڑا سا وہ بتائیں 14 نکات کے بارے میں. اچھا, ان کی پوری ڈیٹیل سامنے نہیں آئی کہ وہ 14 نکات کے اندر کیا کیا ہے, لیکن میں ایک چند شواہد جس طرح آپ نے بیان کیے ہیں اسی طرح کے شواہد میں بھی دیکھنے والوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک تو اس کا سب سے بڑا یعنی ثبوت یہ ہے کہ یہ ٹاکس بیک ڈور چینل پہ جاری ہیں جیسے آپ نے بتایا. اس کے علاوہ پاکستان نے ایک بڑی سگنیفیکنٹ موو کی ہے, اور وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کو اعتماد میں لیے بغیر نہیں کی گئی. وہ جو 6 ٹرانزٹ روٹس کھولے تھے پاکستان میں, وہ ٹرانزٹ روٹس, اور ہم نے آپس میں ڈسکس بھی کیا تھا کہ کس طرح سے اس کی چیزیں پہلے پبلک کی گئیں پھر وڈرا کی گئیں. تو وہ آنکھ کا اشارہ تھا, وہ آنکھ کے اشارے کے نتیجے میں یعنی ناطقہ بند نہیں کیا گیا بلکہ ایک راستہ دیا گیا, گول مول راستہ دیا گیا تاکہ بات چیت کو آگے بڑھایا جا سکے. لیکن آج ایران نے ایک بڑی اور سگنیفیکنٹ بات کی ہے, وہ یہ کی ہے کہ انہوں نے جو اسٹریٹ آف ہرموز ہے اس کی ایک نقشہ جاری کی ہے انہوں نے, اور اس نقشے کے اندر جو فجیلہ جو یو ای کے ساتھ ہے اس کا اور اسٹریٹ آف ہرموز کا اپنا ایک باقاعدہ سرخ نشان سے انہوں نے وہ نقشہ جاری کر دیا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا جو وہاں پہ ان کی کنٹرول ہے اس کو وہ کنسولیڈیٹ کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور دوسری طرف یہ ٹاکس کی بات بھی چل رہی ہے تو یہ ایک پازیٹیو ہے, لیکن ایک چیز نیگیٹو بھی ہو رہی ہے, میں اس کا بھی حوالہ دینا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جو لبنان میں حزب اللہ کے سربراہ ہیں انہوں نے کہا جی کہ چونکہ اسرائیل ہمارے اوپر مسلسل اٹیکس کر رہا ہے تو ہماری طرف سے کوئی جنگ بندی نہیں ہے ان کے ساتھ. تو ایک طرف جو ہے یہ جو ٹاکس کی بات ہمارے یہاں پہ چل رہی ہے, ایک طرف جو ہے وہ نیگیٹو ڈیولپمنٹس بھی ہو رہی ہیں. وہ بیسیکلی تو میرا خیال ہے کہ دونوں طرف دیکھیں, وہ جس طرح وہ کہہ رہے ہیں ہم حملہ بھی کر سکتے ہیں, یہ بھی کہتے ہیں ہم بھی تیار ہیں جناب, تو وہ نعرے بھی لگ رہے ہیں, بیچ بیچ میں کوشش بھی ہو رہی ہے, اور کلیئرٹی اس طرح سے ہے نہیں اندر. جس طرح سے پاکستان میں آپ نے فرمایا 6 روٹس کھول دیے گئے لیکن کلیئرٹی نہیں ہے, وہ نوٹیفیکیشن آ گیا ہے لیکن کوئی بات نہیں اس پہ کر رہا, جس سے پوچھو وہ کہتا ہے یار ہمیں نہیں پتہ کچھ بھی اس بارے میں. تو اسی طرح جو اب اسٹیٹ آف ہرموز کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتاؤں شاید رستے کھلے بھی ہوئے ہیں کچھ, لیکن وہ ہر بندہ اپنی اپنی دونوں سائڈز اپنی اپنی وہ اس پہ سائڈ پہ سٹک ہیں اور کلیم کر رہی ہیں کہ جناب میں نے راستہ بند کیا ہوا ہے, وہ کہہ رہے ہیں میں نے پہلے سے, وہ کہہ رہے ہیں گردن سے تو پہنچا ہوا ہے, وہ کہہ رہے ہیں ٹانگوں سے پکڑا ہوا ہے, تو وہ بیچ میں رستے جا بھی رہے ہیں. تو وہ ایک ایسی ہے کہ ایک گو مگو والی کیفیت ہے. تو وہ ایسی صورتحال میں جب تک اب ٹیبل ٹاک نہیں ہوگی, جس کے امکان ہے کہ ہو جائے گی, یہ کب تک ویسے آپ کو توقع ہے؟ میرا خیال ہے کہ شاید جو سننے میں آ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگلا ہفتہ یا اس سے اگلا ہفتہ بیفور 14 میں اوبویسلی اگر کچھ ایسی چیز بنتی ہے جب انہوں نے چائنا کے دورے پہ جانا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ یہ پاکستان میں بجٹ کی ایک میں تھوڑی سی آپ کو ڈیولپمنٹ بتا دوں, اس سے جڑی ہوئی یہ بات. پہلے ہم کہہ رہے تھے کہ ٹینٹیٹیو ڈیٹ بجٹ کی جو ہے وہ 1 جون ہے. سننے میں اب یہ آ رہا ہے, کنفرمیشن ابھی تک نہیں آئی, لیکن سننے میں یہ آ رہا ہے کہ شاید جو آئندہ مالی سال کا بجٹ ہے وہ 6 یا 7 جون کو ہوگا. تو تھوڑا سا ٹائم آگے چلا گیا. اس سے پہلے اس بجٹ سے پہلے یعنی جون سٹارٹ ہونے سے پہلے پاکستان میں اسی طرح کی ٹاکس متوقع ہیں. لیکن ایک پرابلم ہے, اسلام آباد پھر کچھ دنوں کے لیے بند کرنا پڑے گا. نہیں یہ پرابلم تو ہے, لیکن میں اب شہزادہ محسن نقوی میں ہاتھ اٹھانے لگا تھا, اللہ معاف کرے ان پہ میں ہاتھ اٹھا سکتا ہوں. آپ سلوٹ کرنے لگے تھے؟ وہ سلوٹ تو فیلڈ مارشل کو کرتے ہیں نا. اچھا تو گستاخی کی معافی. تو وہ میں شہزادہ محسن نقوی سے تو اپیل ہی نہیں کر سکتا. مجھے نہیں لگتا وہ کسی کی اپیل سنتے ہیں. ویسے تو وہ بہت گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں, لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ اس طرح کی باتیں سن کے شاید وہ عوام کی کسی بات کو اہمیت دیں, فرینکلی اسپیکنگ. لیکن یہ جو نئے چیف کمشنر آئے ہیں اور جو پرانے ڈپٹی کمشنر ہیں میمن صاحب, میں ان سے اور ضلعی انتظامیہ سے ضرور ایک گزارش کروں گا ان ٹاکس کے حوالے سے. آپ کو پتہ ہے کہ مئی کے اینڈ پہ بہت سارے اسکولس میں اور ایون انٹرنیشنل لیول سے لے کے نیشنل لیول تک سالانہ امتحانات ہوتے ہیں.
ابھی بھی ہو رہے ہیں. ابھی بھی ہو رہے ہیں. کئی اسکول ایسے ہیں, اور میں آپ کو بتاتا ہوں کیمبرج کے ایگزامز جاری ہیں جو کہ جون تک رہیں گے, اور کئی اسکول ایسے ہیں جو کہ بہت سارے لوگ شہر سے اس پار ریڈ زون کی دوسری طرف جاتے ہیں. تو خدا را اگر آپ کوئی ایسا سسٹم بناتے ہیں تو پلیز میں اسکولوں سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے کانٹیکٹ کریں, اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن خود بھی پلیز اس پہ رہنمائی کریں. یہ نہ ہو کہ بچوں کے سالانہ پیپر ہیں تو ان کا سال اس طریقے سے ضائع ہو. آپ کوئی ایسا پلان وضع کریں جس سے ان کے راستے اسکولوں کے کم از کم بند نہ ہو, خاص طور پہ وہ اسکول جو کہ ریڈ زون پار کر کے جانے پڑتے ہیں. بہت سارے ایسے بھی ہیں. ان کا کوئی آلٹرنیٹ روٹس نکالیں, ان کا کوئی حل نکالیں. جیسے ایک بڑا اسکول ہے, ویسے اگزامپل کے طور پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, بیکن ہاؤس نیو لینڈ, یہ بڑی مشہور برانچ ہے. ہیڈ اسٹارٹ ہے کوری روڈ پہ. یہ سارے ٹرکش اسکول بھی ہاں ادھر بھی ہے. یہ سارے ریڈ زون کے دوسری طرف ہیں, اور بہت سارے لوگ اسلام آباد سے اس طرف جاتے ہیں. تو خدا را پلیز کوئی ایسا پلان بنائے کہ نقصان نہ ہو. اس کا ایک حل ہے کہ جو لوگ اس طرف رہ رہے ہیں ان کا انہی سینٹرز میں کر لیا جائے. نہیں, وہ دیکھیں ایگزام کوئی حل نکالیں. جو ارلی ایئرس کے ہوتے ہیں, یعنی کہ چھٹی سے آدمی, وہ تو بورڈ کے نہیں ہوتے نا, لیکن ظاہر رزلٹس ان کے وہاں پہ ہوتے ہیں تو وہ تو اسکول میں ہی ہونے ہیں نا. نہیں, اس کے علاوہ بھی او لیولز اور اے لیولز کے پیپرز ہو رہے ہیں, مجھے پتہ وہ بھی ہو رہے ہیں. ان کا بھی اس طرح سے سسٹم بنائے. برٹش کونسل ویسے تو پتہ نہیں کوئی جون کے کان پہ رینگی ہے کہ نہیں رینگی, تو اب کیا رینگے گی ان پہ, کوئی نہیں رینگی. یہ ہماری ضرور التجا ہے. ان کے اسی طرح کا گورننس اسٹرکچر ہے جو پاکستان کا ہے, بلکہ نہیں ایسا نہیں ہے, شاید ہم سے بھی زیادہ برا ہے. بھائی وہ اصل میں یہاں رہ کے ہم جیسے ہو گئے ہیں. وہ پوری دنیا میں لیک ہوا ہے. اچھا, پوری دنیا میں لیک ہو گئے. واہ جی, مبارک, میں کیا کہوں, مبارک مبارک. دوسری گزارش یہ تھی کہ RLNG کی آپ نے بات کی. جی, یقینی طور پہ ایران ریلیف دے گا, مجھے تو یقین ہے, کیونکہ پاکستان کے جہاز تو وہ نہیں روک رہے نا. میں اب آپ کو بتاؤں اور نہ امریکہ روکے گا. وہ یہ 2 ویسلز آنے ضروری ہیں انشاءاللہ. وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو پاور کی لوڈ شیڈنگ ہے وہ بقول منسٹر کے رک گئی ہے, ختم ہو گئی ہے. فی الحال اسلام آباد میں تو نہیں نظر آ رہی ہے, کم ہو گئی ہے, لیکن کبھی کبھی تھوڑی سی لائٹ چلی جاتی ہے. لیکن بہرحال پنجاب میں ابھی ہے کچھ. ہاں, لیکن بائی اینڈ لارج ختم ہوئی ہے. تو لیکن اگر RLNG ٹائم پہ نہیں آتی تو یہ دوبارہ سے شروع کریں. لیکن یہ آنے چاہیے نا. ہم تو یہ کیوں کہتے ہیں کہ نہیں آتی, ہم ڈرا کیوں رہے ہیں. دیکھیں ایران کہہ رہا ہے کہ پاکستان ہمارا دوست ہے, ہم اس کے راستے نہیں بند کریں گے. امریکہ بھی دوست ہے. بلکہ میں آپ وہ بات ہی نہیں آپ نے کی. بھائی دا شگلن, 1 منٹ شگلن کہہ رہا ہوں, معافی, ضمناً کر لیں بات کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے شاید کسی لوگوں کا خیال ہے کہ انڈین لابی کے لوگ بھی ہیں, ظاہر ہے امریکہ میں بھی ہیں. انہوں نے سوال پوچھا کہ جناب وہ ایران نے تو راستے کھول دیے ہیں, پاکستان نے ایران کے لیے 6, اور ان کو وہ اس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, اور آپ اس کے بارے میں کیا خیال کریں گے. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس سوال کے جواب میں ایک, جس کو ہم پرووربلی کہہ سکتے ہیں, شٹ اپ کال دی اس رپورٹر کو, اور انہوں نے کہا کہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو. اور انہوں نے کہا کہ پاکستان, آئی ہیو گریٹسٹ رسپیکٹ فار پاکستان اینڈ پاکستانی پرائم منسٹر اینڈ فیلڈ مارشل آسم نے. تو اس صورتحال تو یہ ہے کہ امریکہ کی طرف سے اس وقت پاکستان کو 7 خون بھی معاف ہیں. تو اگر اس میں آپ جلدی سے جتنا سامان لا سکتے ہیں لائیں یار, اور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں یہاں پہ. ٹھیک ہے, اب تھوڑا سا دوسرا ٹاپک پہ آ جائیں. پریس کلب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ذرا یہ دیکھیں, یہ اب بڑی بحث چل پڑی ہے. ایک تو محسن نقوی شہزادہ, انہوں نے جو اپیرنٹلی اعلان کیا کہ بلا امتیاز ہم ناجائز تجاوزات کے خلاف اور گرین بیلٹ پہ چیزیں بنی ہوئی ہیں کارروائی کریں گے. ایک انہوں نے FC کا میریٹ کے پاس کوئی کیمپ شیمپ کو بنا ہوا تھا, ان کا اسٹیشن چھوٹا سا, وہ گرایا, اور اس پہ انہوں نے بڑا کلیم کیا. لیکن سر جی دوسری طرف تو پڑا ہوا ہے ادھر ہی. ہاں جی, یہی تو میں کہنے لگا تھا نا کہ یہ محسن نقوی صاحب, یہ دوہرا معیار کیوں ہے. آپ نے ٹرانسپیرنسی, آپ نے اکاؤنٹیبلٹی, آپ نے ایکوالٹی اگر کلیم کرنی ہے تو باقی جگہوں پہ اسی روڈ پہ آگے جا کے 2-3 آپ کو میں اسٹیشن ایسے دکھا سکتا ہوں. نہیں, کلیئرلی بات کریں. ایک طرف آپ نے جو میریٹ کے قریب ہے وہ گرایا ہے, وہ اس لیے آپ نے گرایا ٹیکنیکلی کیونکہ وہاں پہ آپ سڑک ڈبل کر رہے ہیں تو راستے میں آ گیا تھا. ٹھیک ہے, اور وہ ویسے تھا بھی ابنڈنٹ ٹائپ چیز, اچھا راستے میں آ گیا نا. لیکن دوسری طرف جو امبیسی روڈ کے اوپر ہے, ہاں جی, اس کو جو کہ ڈی چوک سے جاتی ہے اپنا کیا نام ہے, سرینا کی طرف, وہاں پہ تو ابھی تک قائم ہے. وہاں پہ آپ نے کیوں نہیں ابھی تک گرایا. دوسری بات کہ یہ جو بڑی بڑی مساجد ہیں گرین بیلٹ پہ, ہمیں تو نہیں اختلاف, مساجد میں نماز پڑھنے کے لیے لوگ جاتے ہیں, لیکن یہ جس طریقے سے ان پہ ہولڈ کر لیا گیا ہے, ان مساجد کو بنا کے پھر ان پہ باقاعدہ مدرسے بنا لیے گئے ہیں, یہ کہاں پہ آ جاتی ہیں آپ کے خیال میں جائز تجاوزات میں محسن نقوی صاحب؟
آپ بلکہ یہ حکومت کی جرت تو یہ ہے نا کہ وہ ایک گرین بیلٹ ادھر بنی تھی جو یہ این ڈی ایم اے کے ہیڈ آفس کے پاس، تو اس کو تو آپ گرا نہیں سکے، بعد میں آپ نے دوبارہ ایک تعمیر کر دی ہے. تو یہ بھی امتیازی سلوک جو ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے تو یہ مذہبی بنیادوں پہ بھی نہیں ہونا چاہیے بھائی. جو گرین بیلٹ ہے وہ سرکار کی ہے، یا تو آپ اعلان کر دیں کہ جو مرضی مسجد بنا لے یہاں پہ. یا میری ایک تجویز ہے محسن نقوی صاحب سے، پتہ نہیں وہ سنتے تو ہیں نہیں، میں تو خیر بار بار یہی کہتا ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں یہ کہہ کے. آپ یہ بھی کر لیں مہتاب صاحب کہ آپ جو گرین بیلٹس پہ اگر آپ ڈرتے ہیں ملا ازم سے، یا آپ ڈرتے ہیں مذہبی طبقات سے، اور آپ ان مساجد کو نہیں چھیڑنا چاہتے، کم از کم اتنا کریں کہ ان مساجد پہ جن گروپس کا ہولڈ ہے اس کو ختم کریں. آپ فی الوقت اتنا اعلان تو کریں کہ یہ مساجد جو ہیں ہر طبقہ فکر کے لیے کھلی ہیں، یہاں پہ ہر کوئی کسی بھی وقت آ کے نماز پڑھ سکتا ہے، یہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے کنٹرول میں ہے، اور دیٹس اٹ. پھر ان کو ان کے کنٹرول سے نکال دیں فرقہ واریت والے سے. اچھا ٹھیک ہے، لیکن اس سے اگلی بات کریں، اس سے اگلی بات اب جلدی سے آ جاتے ہیں، وہاں پہ بھی آ جاتے ہیں اس پہ بات کریں. ہاں، پھر آپ نے بلا امتیاز کہہ کے جو یہاں پہ بڑی امام کے قریب بستیوں کو گرایا، پھر مالپور کے متعلق گرایا آپ نے، اس پہ آپ خاموش ہیں. پھر آپ نے ناجائز تجاوزات کے نام سے ہزاروں لوگوں کا روزگار چھینا ہے یہاں پہ اسلام آباد میں یار، وینڈرز کے حوالے سے کوئی آپ نے سبسٹیوٹ پلان نہیں دیا. اب آ جائیں اس پہ آئے نا. اس کی کہانی اور ہے. یہ کہانی ویسے ہی پہلے ہی اس کی کہانی اس لیے مشکوک ہے مہتاب صاحب کہ 2005 میں اس کی لیز سی ڈی اے نے اپروو کی، شاید اس وقت شوکت عزیز تھے وزیر اعظم، شوکت عزیز صاحب اور مشرف صاحب. اس کے بعد یہ معاملہ بعد میں ان کی لیز کینسل بھی ہوئی، اور 3 سال بعد شاید ہو گئی تھی، کیونکہ پیمنٹ کا کوئی ایشو تھا. 17 ارب کچھ روپے کی یہ ڈیل ہوئی تھی اس وقت کہ جناب یہ پلاٹ ہم بیچ رہے ہیں لیز پہ. اس کے بعد یہ ہوٹل تھا یا وٹ ایور تھا، اپارٹمنٹس نہیں بننے تھے. پھر یہ لیز کینسل ہو گئی، تو انہوں نے جو سپریم کورٹ نے اس وقت فیصلہ دیا تھا، 2016 کی بات ہے، شاید 19 کی بات ہے، سوری 16 میں کینسل ہوئی تھی، پھر 19 میں دوبارہ کیسلا. ہاں جی، یہ جو بھی تھے اس وقت جج صاحب، انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ یہ جو باقی پیسے ہیں آپ کے 16 ارب سم تھنگ جو ہیں وہ آپ قسطوں میں ادا کریں گے، اور 1.5 ارب کے کتنے کی ہر مہینے یا ہر سال کی قسط تھی، اس طریقے سے تھا وہ معاملہ. لیکن انہوں نے صرف 2.5 ارب روپے جمع کروایا، باقی قسطیں انہوں نے جمع ہی نہیں کروائیں. پھر 3 سال بعد اب 2023 میں سی ڈی اے نے پھر ان کی لیز کینسل کر دی. اب ان کی لیز کینسل کر دی، اتنی دیر میں یہ بلڈنگ بنا چکے تھے، یہ پھر ہائی کورٹ میں چلے گئے. اب یہ جو ہائی کورٹ کا فیصلہ کہا جا رہا ہے یہ اسی لیز کے متعلق ہے، جس کا آج انہوں نے بلکہ تحریری ایک مختصر فیصلہ بھی جاری کر دیا ہے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب عالی یہ لیز کینسل سمجھی جائے، کیونکہ آپ نے تو اوبے ہی نہیں کیا نا، جو پہلے سپریم کورٹ میں آپ نے کہا تھا ہم قسطیں دیں گے. تو آپ کی یہ لیز کینسل ہے، اور جو لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں ان کا معاملہ اس بلڈر کے ساتھ ہے. یعنی کہ وہ پارٹی آپ ان کو بنا کے تو آپ سپریم کورٹ میں یا جس کورٹ میں آپ کا متعلقہ فورم ہے وہاں پہ جائیں، نیب جائیں، جہاں مرضی جائیں. تو آپ مہتاب صاحب جا کے اس کا مطلب ہے کہ جن لوگوں نے وہاں پہ پیسے انویسٹ کیے، آپ نے پہلے حکومت پاکستان یا سی ڈی اے نے اس کو لیز پہ دے دیا، ان لوگوں نے اس پروجیکٹ میں اپنے پیسے لگائے. اب وہ جو پیسے لگانے والے اور وہاں پہ انویسٹ کرنے والے لوگ ہیں انہیں کیا کرنا ہے؟ انہیں جانا بلڈر کے خلاف، جس طرح ہاؤسنگ سوسائٹی میں ہو جاتا ہے. نہیں مجھے یہ بتائیں، اسکیم ہو جاتا ہے نا، تو آپ کہتے ہیں کہ جناب آپ جائیں سوسائٹی کے خلاف پرچہ درج کرائیں. ایک وہ کون سا ٹاور تھا کراچی میں بلڈنگ تھی، نسلا ٹاور، اس کا کیا کیس تھا؟ یہی کیس اس وقت انہوں نے آپ نے کہا کہ جناب یہ راستے میں آ رہا ہے تو ان کو، لیکن ان کو بھی پیسے دلوائے گئے تھے. مجھے میں یہی کہہ رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ اس زمانے کے ایک چیف جسٹس کو اس کے راستے میں ایک بلڈنگ نظر آ گئی اور اس نے اس کو گرا دیا. بھئی ہیں تو یہ ابو دا لا، یہ ابو دا لا ہیں. اس میں تو خود کئی ججوں کے اپارٹمنٹ نہیں ٹھہر جائے، ریٹائرڈ. سی ڈی اے کو کلین چٹ کیوں دے دی اسلام آباد ہائی کورٹ نے؟ ایگزیکٹلی، یہ بھی سوال ہے. بالکل. دیکھیں میری بات سنیں، ابھی آپ ریگولیٹر ہیں، آپ نے ایک بلڈنگ بننے کی اجازت دی، وہ بلڈنگ بن گئی، اب لوگوں نے اس کے اندر انویسٹ کر دیا. یا تو آپ اس کی ریگولیشنز کے تحت اس طرح سے کرتے کہ اسے بننے ہی نہ دیتے. یہ کیسا نظام ہے سی ڈی اے کا؟ اس کو یہ کہا جائے چوراں دا اڈا. یہ تو خود محسن نقوی فرماتے ہیں 10 لاکھ روپے تو وہ کہتے ہیں کہ رشوت دینی پڑتی ہے. شاید وہ کیسے وزیر ہیں یار. محسن نقوی صاحب تو بادشاہ آدمی ہیں.
بادشاہ شہزادہ سے بادشاہ بادشاہ ہے، چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل بہت پاورفل ہے، بادشاہ کے قریب ہے. آج کل بہت پاورفل ہے، لیکن یہ پاور ایک مطلب اس ملک میں کیا پاور ہے یار، اس ملک میں اور بھی بہت پاورفل لوگ تھے. ہاں لیکن ٹھیک ہے، جنرل فیاض بھی بہت پاورفل تھا. طاقت کا نشہ ہوتا ہے. مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ اگر اس وقت غلط ہوا تھا تو آپ بھی غلط کر کے اس کو آپ قبضہ کر کے کچھ اور یہاں پہ بنانا چاہتے ہیں. سننے میں یہ باتیں آ رہی ہیں. کیا بنانا چاہتے ہیں؟ یہ کوئی ہوٹل ہی بنانا چاہتے ہیں شاید. سنا ہے کہ کچھ فورن کچھ ڈھیلے شیلے ہو رہی ہیں، کچھ نہیں، ہو کچھ رہا ہے. وہ تصویر وہ اوپر کھڑے ہیں، کوئی پاکستان وہ کے غلط ہے بزنس یار. مین. وہ آپ جو اس بندے نے یہ کوٹ کیا وہ غلط کیا تھا بھائی. اچھا، وہ تو سعودی بزنس فورم کے لوگ تھے، وہ وزٹ کر رہے تھے اس وقت. اس کو انویسٹر کے طور میں نے تو کسی کا نام نہیں لیا. ہاں تو میں نے کب کسی کا نام لیا کہاں ہوا یار. سب آپ نے کہیں دیکھی ہوگی نا تصویر. میں نے دیکھی. ہاں تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں وہ غلط ہے. اس کی تشریح آ گئی ہوئی ہے. اچھا، تشریح ہے. سوشل میڈیا پہ اسی پہ ٹاپک پہ رہیں کہ یہ زیادتی یہ ہے کہ آپ جس طریقے سے عام غریب آدمی سوسائٹیوں میں کھجل خوار ہوتا ہے اور فراڈ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ، تو سوسائٹی کے خلاف جاتا ہے. یہاں بھی اب بڑے بڑے امیر لوگ کھجل خوار ہوں گے، وہ کس کے خلاف جائیں گے؟ وزیر اعظم نے کمیٹی تو ایک بنا دی ہے، لیکن نظریں یہ ہیں حکومت کی اور پاورفل طبقات کی اس جگہ پہ. کچھ سیکیورٹی کنسرنس بتائے جا رہے ہیں جی، چونکہ ٹاکس ہو رہی تھی، سرینا ہوٹل تھا، اوپر سے کچھ ویڈیو بھی بنی ہے، ابھی سننے میں آیا ہے. کچھ ویسے ہی لوکریٹو پوائنٹس پہ آپ کو پتہ ہے وہ ویسے ہی محسن نقوی اس حصے کو اسلام آباد کی شنگھائی اور مینہٹن بنانا چاہ رہے ہیں. ایک اور بھی وہ بات بھی ہے، اسی پروجیکٹ کا حصہ نہ ہو. ایک اور بھی بات ہے اور یہ بھی مجھے کرنے دیں. یہ جو مرگلہ ہلز ہیں جی، ان کے قریب کوئی ایک تو جی ایچ کیو کی بلڈنگ بننی ہے. ہاں جی، اس کی بننی چاہیے نا یار. نہیں سنیں نا، میری بات تو سن لیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مینہٹن اور پتہ نہیں کس کس کی باتیں کر رہے ہیں پیچھے. شنگھائی آپ کو پتہ ہے یہ جو اسلام آباد کا بنا ہوا ہے برگلہ ایونیو، اس کا راستہ جو ہے ڈائیورٹ کیا گیا صرف یہ جو سیکیورٹی آپریٹرس کی وہاں پہ بلڈنگز ہیں ان کی وجہ سے. چلیں ٹھیک ہے، آپ ملک کے مالک ہیں، جدھر بنانا چاہیں جو بنانا چاہیں، لیکن ایک چیز کا خیال رکھیں. وہ خیال یہ رکھیں کہ آپ اس کی جو ایکو سسٹم ہے پورا مرگلہ ہلز کا اور ہیریٹیج کا اور کلچر کا، اس کو تباہ و برباد کرنے سے پہلے تھوڑا سا ذرا کنسلٹ کر لیں، دیکھ لیں. او پیارے بھائی، چڑھائی نہ کریں. او پیارے بھائی، کس کو پرواہ ہے اس چیزوں کی؟ کیسی بات کرتے ہیں؟ یہاں پہ اب ایکو سسٹم کو نہیں دیکھتا، یہاں پہ ایگو سسٹم چلتا ہے. اور ان کی ایگو ہے، وہ بنائیں گے تو بنائیں گے. یہ معاملہ اس طرح چل رہا ہے. اس کو اگر جو زیادتی غریب بستیوں کے ساتھ ہوئی ہے ان کا بھی ازالہ ہونا چاہیے. اس پلاٹ میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سی ڈی اے کا تھا تو جو لوگوں کے ساتھ جنہوں نے کروڑوں اربوں روپے دیے ہیں ان کے ساتھ حق کے جن کے پیسے ہیں ان کی کیا غلطی ہے؟ جو بھی ہے جس نے جیسے بھی دیے ہیں، ہمیں اس سے نہیں ہے. نہیں، مجھے یہ بتائیں، ابصار صاحب نے یار ہمیں کسی سے نام نہ لینا، ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں ہے. نہیں، مجھے نام لینے دینا. جس نے جتنے دیے جیسے دیے ہمیں نہیں پتا، انہوں نے آپ ان کو پراپرلی کمپنسیٹ کریں. انہوں نے اپنی ڈکلریشن جو ٹیکس ریٹرن ہے وہ وہاں پہ لگائی. اپریشیٹ دیٹ میرے بھائی، لیکن میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ غریبوں کو بھی کمپنسیٹ کریں، امیروں کو بھی اگر آپ پلاٹ لینا چاہ رہے ہیں تو کمپنسیٹ کریں، ان کو اسی طریقے سے اکاموڈیٹ کریں. آپ کوئی حق نہیں یہ کہنے کا کہ یہ آپ کو مفت ملا یا یہ ملا یا سستا ملا، جو بھی اس کی کرنٹ ویلیو اس کے مطابق کمپنسیٹ کر دیں. بالکل ٹھیک بات ہے، جائز بات ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ویسے مثال یہ آ جاتی ہے مذہبی حوالے سے بھی آ جاتی ہے. عراق میں آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ عراق میں جہاں پہ نجف اور کربلا حضرت علی کا روضہ ہے اور امام حسین کا روضہ ہے، جہاں پہ آپ کو پتہ ہے وہاں پہ لاکھوں کروڑوں زائرین جاتے ہیں. تو ہم نے بہت سارے لوگوں سے سنا ہے اور خود بھی اتفاق سے دیکھا ہے وہاں پہ کہ جو لوگ بتاتے ہیں کہ وہ جب ایکوائر کرتے ہیں تو وہ ہر چیز کو مارکیٹ ریٹ پہ لے لیتے ہیں اور ان کو کمپنسیٹ کر کے کہیں اور ایڈجسٹ کرتے ہیں، اور پھر آپ ایکسٹینشن چاہتے ہیں. اگر آپ بھی یہاں پہ کچھ بنانا چاہتے ہیں یار، آپ لوگوں کے بیسک رائٹس تو نہ سولو کریں. ٹھیک، جائز بات کر، سمپل بات اتنی. لیکن پرانے زمانے میں بھی آپ اس پروجیکٹ تو شروع سے کنٹروورشل تھا یہ ون کانسٹیٹیوشن کا. اس وقت بھی مائٹ از رائٹ چل رہا تھا، یا پیسہ دے کے گیم چلا لو یا حکومت کو ملا کے چلا لو. اب بھی مائٹ از رائٹ چل رہا ہے، تو فرق تو کوئی نہیں ہے. اسی طرح رہے گا، اسی طرح رہے گا. اچھا، آخر میں سسٹم رہے گا. اپنے گریبان میں بھی تھوڑا سا جاؤ. اپنے گریبان نیشنل پریس کلب میں ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کو پریس کانفرنس کی اجازت کیوں نہیں دی گئی؟ اپنا تو گریبان ہی پھٹا ہوا ہے نا، تو ہم نے جھانکنا کیا ہے بائی دا وے. ویسے یار
کہ پرانے زمانے میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے اسی فورم پہ پروگرامز بھی کیے. نیشنل پریس کلب کی باڈی نے ایکس سروس مین سوسائٹی, بہت سارے ایسے لوگ جو شاید ریاست کے سے ناراض تھے یا تنقید کرتے تھے اور وہ کچھ اپنی باتیں کرنا چاہتے تھے, ان کو آپ نے وہاں پہ پریس کانفرنس کرنے کی اجازت نہیں دی, وہاں پہ ایونٹ کرنے کی اجازت نہیں دی, اور ہم نے کنڈیم کیا تھا اس بات کو کہ یہ پریس کلب تو ایک سول سوسائٹی فورم ہے, اس کو تو اس طریقے سے استعمال نہیں ہونا چاہیے یا کسی دباؤ میں نہیں آنا چاہیے. اور یہ بڑی خوشی تھی لوگوں کو, اور کئی لوگوں نے جنہوں نے فرقان صاحب کو, ہمیں بھی دوستوں نے کہا جی فرقان صاحب کو ووٹ دیں, کیمپین انہوں نے کی. رزاق سیال صاحب صدر, اور یہ جو سیکٹری ہیں فرقان صاحب. تو آج ہم کیا دیکھ رہے ہیں یار, آج آپ اسی مطلع جان جس کی سپورٹ کے ساتھ آپ الیکٹ ہوئے کمیٹی بنا لیتے ہیں اس کے خلاف وہاں پہ, پھر آپ یہاں پہ ایچ آر سی پی والے اور فرزانہ باری جو سول سوسائٹی کے ایکٹیوسٹ ہیں, وہ جو ایمان حاضر مزاری اور ہادی علی چٹھا, وہ جوڑا جس کو 100 دن ہو گئے ہیں یار, اور ان کو آپ نہ کہیں پروڈیوس کر رہے ہیں, نہ ان کو کوئی کیس لگ رہا ہے, اور ان کے حق کے لیے اگر کوئی بات کرنا چاہ رہا ہے جائز, تو اس میں کون سی ایسی کوئی بڑی بات ہو گئی ہے؟ میرا خیال ہے ریاست میں اتنی تو برداشت کا ہونا چاہیے, اور ریاست نہیں تو کم از کم پریس کلب میں تو اتنی ضرورت ہونی چاہیے. تو آپ نے ان کو ایونٹ کے لیے جگہ ہی نہیں دی یار. تو یہ وہی, اگر آپ نے پرانی چیزیں دہرانی ہیں تو جو آپ پوچھ رہے تھے نا پریس کلب کون چلا رہا ہے, پھر تو سوال پیدا ہوتے ہیں کہ اصل میں پریس کلب کون چلا رہا ہے یار. میں اس کے بارے میں زبان اپنی بند رکھتا ہوں, لیکن ایک بات مجھے بتائیں, آپ نے پریس کلب سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے؟ میں نے بار بار کوشش کی ہے, فرقان صاحب کو کال کی ہے میں نے, اور اس کے بعد میں نے یہ عبدالرزاق جو نئے صدر ہیں ان کو کال کی ہے, اور انہوں نے کوئی فون نہیں اٹھایا, کوئی جواب نہیں دیا, میسج چھوڑ دیا میں نے. اس کے بعد میں نے جو وائس پریزیڈنٹ ہے احتشام الحق, ان کو کال کی, تو انہوں نے کہا جی کہ صدر سیکرٹری سے پوچھیں, کیونکہ ان کو یہ پتہ ہے کہ شاید جو فرزانہ باری ہیں اور سول سوسائٹی, ان کو کہا گیا کہ جو قائد محترم افضل بٹ ہیں تو ان کا کوئی فنکشن ہے تو ہم آپ کو نہیں حال دے سکتے, تو چونکہ وہ تو افضل بٹ گروپ سے ہیں شام صاحب, تو انہوں نے یہ برملا کہا کہ افضل بٹ گروپ کا تو کوئی فنکشن ہی نہیں ہے وہاں پہ. تو یہ کوئی بہانہ لگایا گیا ہے یا کیا کیا گیا؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مجھے نہیں پتا کہ اس ٹائم کوئی یعنی شاید فنکشن کا ٹائم ہو یا نہ ہو, لیکن ایک فنکشن پچھلے دنوں میں نے دیکھا ہے, چونکہ 1 مئی کے حوالے سے. نہیں وہ تو آج کل تھی یار, شاید 1 مئی کی تو ہوگی. 1 مئی کے بعد میں نے ایک فنکشن ان کا دیکھا بھائی فنکشن ہوگا بھی یار, تو آپ کے پاس جگہ کی کمی تو نہیں نا, آپ ٹائم کو آگے پیچھے کر کے یہ جو امپریشن ہے نا, یہ اچھا نہیں ہے, یہ اچھا نہیں ہے. پریس کلب کی انڈیپینڈنس کے اوپر اس کے نتیجے میں سوالات ہیں. انڈیپینڈنس کلب ہمارا نہیں, میرا خیال ہے میرا بھائی انڈیپینڈنس کی تو بات ہی نہ کریں, یہ پریس کلب کی ڈیپینڈنس کا سوال اب نظر آ رہا ہے ہمیں. سن لیں, میرا گھر کہ آپ ڈیپینڈ کس پہ کرتے ہیں. میری بات اجازت دے, پریس کلب ہمارا گھر ہے, ہم اپنے گھر میں اس طرح کی چیزوں کے اوپر سوال اٹھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کوئی ڈاؤٹس نہیں کریٹ کرنا چاہتے, لیکن یہ چاہتے ہیں ڈاؤٹس صحیح بولا, شک و شبہات, شکوک و شبہات نہیں پیدا کرنا چاہتے, صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہم ابھی جو آپ کو پتہ ہے کہ انڈیپینڈنس آف میڈیا کا ڈے گزرا ہے, تو اس کے اوپر اپنی بھی سول سرچنگ ہم ذرا تھوڑی سی کر لیں. کوئی سول سرچنگ یار, آپ بالکل ایموشنل باتیں کرتے ہیں بھائی, سیدھی سی بات ہے. آپ ایک سول سوسائٹی کا پلیٹ فارم ہے, پریس کلب وہ جگہ ہے جہاں پہ لوگ اپنے حق کے لیے آواز بلند کرتے ہیں, اپنے ہونے والی زیادتیوں کو, تکلیفوں کے بارے میں بیان کرتے ہیں, پروٹیسٹ کرتے ہیں. اگر آپ نے یہ سب کچھ خود روکنا ہے یا کسی کے کہنے پہ لیجٹلی روکنا ہے, تو ہم تو جو رکواتے ہیں ان سے بھی گزارش کرتے ہیں یار کہ ریاست میں بھی برداشت ہونی چاہیے. اور اگر آپ اخلاقی طور پہ اتنے کمزور ہیں تو میں اب وہ الفاظ نہیں بول سکتا جو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں اس موجودہ قیادت کو بھی اور پچھلی قیادت کو بھی. ایک سوال پھر مجھے بھی اٹھانے دیں آپ. محترمہ مریم نواز صاحبہ نے کوئی صحافیوں کے لیے 3200 یار آپ ریلیونٹ ٹاپک پہ جاتے ہیں, میں آپ سے اس طرح کی معافی چاہتا ہوں. کوئی جو مرضی دے, وہ چیف منسٹر ہے یار, یہاں پہ میڈیا ٹاؤن نہیں بنا ہوا پہلے. اس وقت کیا ہوا تھا, پہلے نہیں پریس کلب کو سوسائٹی بنی ہوئی تھی, ہاؤسنگ سوسائٹی لاہور میں, اس وقت کیا ہوا؟ یہ بات نہیں ہے, وہ جو کچھ آ جائے ٹھیک ہے بھائی, ریزنیبل پرائسز پہ وہ دیتے ہیں, ایسی کون سی بات ہے؟ ریزنیبل پرائس نہیں, سبسڈائزڈ کہہ لیں, جو بھی بہت غریب ہے نا. وہ تو اکثر تو غریب ہی ہیں, اب جو امیر ہیں وہ بھی غریب ہو رہے ہیں, آپ کو پتا ہے جو حالات جا رہے ہیں. تو آپ ادھر سے جاتے ہو, ادھر نہ جایا نہیں. وہ آپ نے ان کی بات کی تو مجھے بھی سوال اٹھانے کی اجازت ہے, یہ نہیں ہے. ابھی تو آپ کو پتا ہے محسن نقوی نے بھی اعلان کیا ہوا ہے. کیا انہوں نے کہا کہ اسلام آباد میں بھی ایک زبردست ہم صحافیوں کے لیے پروجیکٹ لا رہے ہیں. اللہ رحم کرے, اللہ رحم کرے کہ اللہ کرے یار.
چلے میں تو کہوں گا اللہ رحم کرے. اللہ رحم ویسے ہی ان حالات پہ کرے یار. پاکستان کے اوپر اللہ رحم کرے ایران اور امریکہ کے مذاکرات کے حوالے سے. اللہ رحم کرے پریس کلب کے حالات کے حوالے سے, وہاں پہ لوگوں کو جو بات کرنا چاہتے ہیں حق کے لیے ان کو بولنے کی توفیق دے. اللہ رحم کرے کانسٹیٹیوشن 1 جو ہے اس کے مکینوں پہ. اللہ رحم کرے مالپور کے مکینوں پہ, بری امام کے مکینوں پہ, اسلام آباد کے مکینوں پہ. یار سورہ پاکستان کے آمین. رحم ہی یہ ساری جو پروگرام تھا یہ اللہ رحم کرے ہی تھا بیسیکلی. چلیں میرے خیال میں اجازت لے لینی چاہیے. میں اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, اس کی شیئرنگ کریں اور میکسیمم کمنٹس بھی دیجیے. اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیجیے کہ ہم اپنے اوپر بھی تنقید کرنے سے نہیں ڈرتے. تو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.